زرمبش. یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج 3 اکتوبر اتوار کا دن اور سال 2021 ہے، اور میں ہوں آپ کی میزبان سارن بلوچ۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں۔ سب سے پہلے پیش خدمت ہے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ کیچ کے علاقے بلیدہ میں بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے چیئرمین ظریف رند کے گھر پر ریاستی پولیس دھاوا بول کر جارحیت کی ہے، جہاں پولیس کی فائرنگ سے ایک 10 سالہ بچہ ہلاک اور 7 سالہ بچی زخمی ہوا ہے، جبکہ پولیس نے ظریف رند کے بھائی کو گرفتار کر کے اسے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے۔ بی ایس او کے چیئرمین ظریف رند نے پولیس جارحیت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ لاش کے ہمراہ شہید فدا چوک تربت پر اس وقت تک دھرنا دے کر بیٹھے رہیں گے جب تک پولیس گھر پر حملہ آور بچے کو شہید کرنے کی وجوہات بتا کر ہمیں مطمئن نہیں کرتی۔ آخری اطلاعات آنے تک ظریف رند کے اہلخانہ کا تربت میں شہید فدا چوک پر شدید بارش کے باوجود لاش کے ہمراہ احتجاج جاری تھا۔ آل پارٹیز کیچ نے ظریف رند کے گھر پر حملے کی مذمت کی ہے اور آج تربت میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی ترجمان نے ظریف رند کے گھر پر ریاستی جارحیت، فائرنگ اور 10 سالہ بچے کی شہادت کی شدید مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ 10 سالہ رامز کا قتل اور 7 سالہ رایان کے زخمی ہونے کا واقعہ بلوچستان میں جاری بربریت کا حصہ ہے۔ یہ برمش واقعہ اور 10 سالہ چاکر کی شہادت کے واقعے کا تسلسل ہے۔ اس درندگی کا شکار 10 سالہ رامز کی شہادت کی شکل میں ہو یا 13 سالہ امیر مراد کے ساتھ جنسی زیادتی کا واقعہ پاکستان کی اس پالیسی کا حصہ ہے جو بلوچستان کو ایک کالونی بنانے کے بعد اپنائی گئی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ یہ ایک انتہائی قابل مذمت عمل اور قابل نفرت فعل ہے۔ یہ انہی واقعات کا تسلسل ہے جو بلوچستان کے طول و عرض میں روزمرہ کے معمول بن چکے ہیں۔ یہ غلامی کی نمایاں علامات ہیں۔ غلام قوموں کے ساتھ یہ رویے تاریخ میں ہمیں ضرور ملتے ہیں، مگر 21ویں صدی میں کسی ملک کو کالونی بنا کر غلامانہ سلوک روا رکھنا انسانیت اور انسانی اقدار کے منافی ہے۔ پاکستان اس جدید دور میں بھی بلوچستان کو قابض اور کالونی رکھ کر جو مظالم ڈھا رہی ہے، اس کی مثال آج کی دنیا میں شاید ہی ملے۔ بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے کہا ہے کہ بی ایل اے کے سرمچاروں نے جمعرات کے روز خضدار سٹی تھانے کے اندر قابض پاکستان کے پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا۔ جیند بلوچ کے مطابق بی ایل اے کے اسپیشل آپریشنل ٹیکٹیکل اسکواڈ کے سرمچاروں نے موٹر سائیکل پر نصب دھماکہ خیز مواد سٹی تھانے کے اندر پہنچایا، جہاں دھماکے کے نتیجے میں پولیس فورس کو بھاری جانی نقصانات اٹھانے پڑے، تاہم حسب معمول قابض فورسز اپنے نقصانات کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے حملے کو دستی بم حملہ ظاہر کیا۔ جیند بلوچ نے مزید کہا کہ بی ایل اے اس سے قبل بھی پولیس لیویز فورس کو وارننگ جاری کر چکی ہے کہ بلوچ اکثریتی فورس ہونے کی وجہ سے انہیں رعایت دی جاتی ہے، لیکن آئندہ دشمن فوج جیسا رویہ رکھا جائے گا اگر وہ باز نہیں آتے۔ دوسری طرف بلوچ لبریشن آرمی کے سربراہ بشیر زیب بلوچ نے مائکرو بلاگنگ کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا ہے کہ گزشتہ دنوں نوشکی کے قریب پاکستانی فورسز سے جھڑپ میں شہید ہونے والے سنگت گنجل بلوچ قومی تحریک میں ایک بے مثال کردار کے مالک اور جوہدکار تھے۔ بشیر زیب بلوچ کے مطابق گنجل بلوچ نہ صرف پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے مالک ایک جنگی کمانڈر تھے بلکہ ایک سیاسی استاد بھی تھے۔ بی ایل اے رہنما نے اپنے ٹویٹ میں مزید کہا ہے کہ سنگت گنجل، سنگت کلیم، سنگت فیصل، سنگت نودان، سنگت ریحان اور سنگت نذیر انتہائی بہادری کے ساتھ اپنی گلزمین کی آزادی کی خاطر دشمن سے دو بدو لڑ کر گلزمین کی آغوش میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ بشیر زیب بلوچ کا مزید کہنا تھا، بلوچ قومی جنگ آزادی کو اب کوئی طاقت نہ روک سکتی ہے اور نہ کمزور کرنے کی استطاعت رکھتا ہے۔
یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مرید بلوچ نے کہا ہے جمعرات کے روز 4 بجے کلات کے علاقے منگچر میں پرنس ہوٹل کے قریب بلوچ سرمچاروں نے قابض پاکستانی فورسز کی گاڑی پر دستی بم سے حملہ کیا۔ حملے میں ایک اہلکار ہلاک اور 3 اہلکار زخمی ہوئے، جس کی ذمہ داری یونائٹڈ بلوچ آرمی قبول کرتی ہے۔ یوبی ترجمان مرید بلوچ نے مزید کہا ہے کہ ان کے حملے بلوچستان کی آزادی تک جاری رہیں گے۔ قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کے رہنما شبیر بلوچ کی جبری گمشدگی کو 5 سال مکمل ہونے پر 4 اکتوبر کو شبیر بلوچ کی ہمشیرہ سیما بلوچ کی قیادت میں کراچی پریس کلب کے سامنے 3 بجے احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا۔ سیما بلوچ نے تمام مکاتب فکر سے اس احتجاجی مظاہرے میں شرکت کی اپیل کی ہے۔ دوسری طرف بلوچ یکجہتی کمیٹی کراچی کے ترجمان نے اپنے جاری کردہ بیان میں مذکورہ احتجاجی مظاہرے کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ شبیر بلوچ کو لاپتہ ہوئے 5 برس بیت چکے ہیں، لیکن ابھی تک ان کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی معلومات فیملی کو نہیں دی گئی ہے کہ وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مسنگ پرسنز کا معاملہ بجائے سلجھنے کے مزید الجھتا جا رہا ہے اور اس میں مزید تیزی آ رہی ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی گرین بیلٹ کی جانب سے شہید بانو خانی بلوچ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمعے کے روز ٹیمپل میں شمع روشن کی گئی، جس میں درجنوں طلباء و طالبات، وکلاء، سول سوسائٹی، محنت کشوں، کسانوں اور ترقی پسند ساتھیوں نے شرکت کی۔ شرکاء نے تعزیتی طور پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہانی بلوچ خود ایک روشن شمع کی مانند تھی۔ ان کی جدوجہد ظلم، نابرابری، جنسی تفریق اور استحصال کے خلاف تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہانی بلوچ جیسی کئی طالبات ریاست کی جانب سے بلوچستان کو محرومیوں میں دھکیلنے اور والدین کی جانب سے بہتر مستقبل کے لیے پریشرائز کیے جانے کے سبب گھٹن کی شکار ہیں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی بلوچ سماج میں خواتین پہ مسلط دوہرے جبر کی روز اول سے مزاحمت کرتی آ رہی ہے۔ ہماری جدوجہد بلوچ سماج میں صنفی نابرابری کے خلاف ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ بلوچستان میں مزید میڈیکل کالجز کی بنیاد رکھے، بجائے اس کے بلوچ طلباء سے تعلیم کا حق چھینے۔ کیچ کے علاقے ہوشاب میں بارڈر ٹوکن سسٹم میں ناانصافیوں کے خلاف گاڑی مالکان نے احتجاج کرتے ہوئے سی پیک روڈ کو بند کر دیا۔ گاڑی مالکان نے روڈ پر رکاوٹیں کھڑی کر کے آگ لگائی، جس سے 2 طرف کی ٹریفک معطل ہو گئی اور گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ گاڑی مالکان کا کہنا ہے کہ ایف سی نے سرحدی گزرگاہوں پر ایرانی ایندھن لانے والی گاڑیوں کی روزانہ کی بنیاد پر ایک خاص تعداد کا تعین کر کے انہیں ٹوکنز دیے ہیں۔ اس سسٹم کے مطابق ٹوکن رکھنے والی گاڑیاں اپنے مقررہ وقت پر ایرانی ایندھن لانے کا مجاز ہے، لیکن ایف سی حکام کی ملی بھگت سے ٹوکن من پسند افراد میں تقسیم کیے جا رہے ہیں جو انہیں آگے فروخت کرتے ہیں، اور صرف اپنے منظور نظر افراد کی گاڑیوں کو ہی ٹوکن جاری کیے جاتے ہیں، جس سے عام لوگوں کے لیے کام کرنا مشکل ہو چکا ہے اور وہ ایف سی کے ایجنٹوں کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ٹوکن سسٹم کا خاتمہ کیا جائے۔ یہ تھے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ اب علاقائی اور عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں خلیل بلوچ۔ بندوبست پاکستان خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں مسلح افراد کے حملے میں پاکستانی فوج کے 4 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ فائرنگ کا واقعہ وزیرستان کے علاقے میر علی کے مقام پر پیش آیا ہے، جہاں ہلاکتوں کے ساتھ ساتھ ایک پولیس اہلکار گاڑی سمیت لاپتہ ہو گیا ہے۔ ہلاک ہونے والے اہلکاروں میں اولدار زاہد، اولدار اشتیاق، لانس نائک مجید اور لانس نائک ولی شامل ہیں۔ مذکورہ اہلکار علاقے شلپا زئی بوبلی چیک پوسٹ پر ڈیوٹی دے رہے تھے۔ لیجنڈ کامیڈین عمر شریف طویل علالت کے بعد جرمنی کے ایک اسپتال میں وفات پا گئے ہیں۔ اداکار عمر شریف 4 روز سے جرمنی کے اسپتال میں داخل تھے۔ انہیں کراچی سے واشنگٹن علاج کے لیے پہنچایا جا رہا تھا، لیکن ناساز طبیعت کے باعث انہیں جرمنی کے اسپتال میں ہی داخل کر دیا گیا تھا۔ عمر شریف کافی عرصے سے عرضہ قلب، گردے اور دیگر مختلف بیماریوں میں مبتلا تھے۔ عمر شریف نے اپنے کیریئر کا آغاز 1974 میں 14 سال کی عمر میں اسٹیج اداکاری سے کیا تھا اور 1980 میں پہلی مرتبہ آڈیو کیسٹ پر اپنے ڈرامے ریلیز کیے تھے۔ عمر شریف ٹی وی، اسٹیج اداکار، فلم ڈائریکٹر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔
پاکستان میں اقلیتوں کی ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ جاری ہے، جہاں خیبر پختونخوا میں سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے ایک معروف حکیم ستنام سنگھ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس واقعے نے خیبر پختونخوا کی سکھ برادری کی تشویش میں اضافہ کر دیا ہے، جو پہلے ہی بڑی تعداد میں سابق قبائلی اضلاع سے نقل مکانی کر کے پشاور میں قیام پذیر ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق قتل کے اس واقعے میں حکیم سردار ستنام سنگھ کو ان کے دواخانے میں گولی مار کر ہلاک کیا گیا۔ اس حملے کی ذمہ داری داعش خراسان نامی تنظیم نے قبول کی ہے، تاہم پشاور پولیس کے مطابق انہیں نامعلوم افراد نے قتل کیا ہے۔ پولیس کے تفتیشی ٹیم کا کہنا ہے کہ جائے وقوع سے شواہد جمع کر لیے گئے ہیں اور جلد ہی اس قتل میں ملوث افراد کو پکڑ لیا جائے گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے پاکستانی طالبان سے بات چیت کے عمل کی تصدیق کے بعد قبائلی ضلع شمالی وزیرستان میں سرگرم مسلح گروپ شورا مجاہدین کی جانب سے 1 اکتوبر سے 20 دن کے لیے فائر بندی کا اعلان کیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ بی بی سی کے مطابق اس گروپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر حکومت کے ساتھ بات چیت میں کامیابی ہوئی تو فائر بندی میں توسیع بھی کی جا سکتی ہے۔ دوسری طرف کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان نے کہا ہے کہ ان کی تنظیم نے کہیں بھی فائر بندی کا اعلان نہیں کیا اور بامانی مذاکرات سے متعلق ہماری پالیسی واضح ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہماری تنظیم کی اجتماعی پالیسی ہے اور اس سے کوئی انحراف نہیں کر سکتا۔ ہیومن رائٹس واچ نے کہا ہے کہ طالبان نے افغانستان میں ذرائع ابلاغ اور آزادی اظہار پر پابندیاں لگا دی ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ کی جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق ستمبر کے آخری دنوں میں کابل میں صحافیوں کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران طالبان کی وزارت اطلاعات اور ثقافت نے اخباری صنعت کے متعلق ضابطوں پر مشتمل قوانین کی تفصیل جاری کی ہے، جس کی شقیں اتنی وسیع اور مبہم ہیں کہ ان کی موجودگی میں طالبان کے خلاف تنقید پر سخت ممانعت لاگو ہو چکی ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کی سربراہ برائے ایشیا پیٹریشیا گروسمین نے بتایا ہے کہ طالبان کے وعدوں کے باوجود ایسے میڈیا کو کام کرنے کی اجازت ہوگی جو اسلامی اقتدار کی پاسداری کریں گے۔ تائیوان نے کہا ہے کہ جمعے کے روز 38 چینی فوجی طیاروں نے اس کی دفاعی زون میں پروازیں کی ہیں، جو بیجنگ کی طرف سے اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہے۔ تائیوان کے وزارت دفاع کے مطابق یہ طیارے، جن میں ایٹمی صلاحیت رکھنے والے بمبار طیارے بھی شامل تھے، 2 مرلوں میں تائیوان کی فضائی اور دفاعی حدود میں داخل ہوئے، جبکہ تائیوان نے اپنے جیٹ طیاروں اور میزائل سسٹم کے ساتھ اپنا دفاع کیا۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ سارن بلوچ کو اجازت دیجیے۔